السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ نے پچھلے ویڈیو میں بچوں کی دیکھی ہے کہ تختی نمبر 3 پڑھانے کا طریقہ، تختی نمبر 3 پڑھی حرکات کتنی ہیں وہ بھی آپ نے سنی ہوگی۔ جس نے یہ پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی اس نے سنی ہوگی پڑھی حرکات کسے کہتے ہیں اور پڑھی حرکت پڑھتے وقت کتنی باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ جب آپ یہ پڑھائیں گے تختی نمبر 3 اس میں جوڑ پھر جوڑ رواں پڑھائیں گے تو بچوں سے پھر آپ نے سوال بھی کرنا ہے کہ بچوں اس کا جوڑ کیا ہے یا اس کی رواں کیا ہے، اس کو پڑھو۔ جب آپ بچوں کو یہ سکھائیں گے، بچوں جب بھی آپ کو کہا جائے پڑھو تو آپ نے صرف رواں کرنی ہے، جوڑ یا جوڑ رواں نہیں کرنی ہے۔ جوڑ تبھی کرنا ہے جب آپ کو جوڑ کے لیے کہا جائے، اور جوڑ رواں بھی تبھی کریں جب آپ کو جوڑ رواں کے لیے کہا جائے۔ جب بھی آپ کو کہا جائے پڑھو تو اس کا مطلب ہے صرف آپ نے رواں کرنا ہے۔ جیسے پڑھو ح، پڑھو ث، پڑھو خ، پڑھو د۔ اب جب آپ یہ سکھائیں گے بچوں کو تو آپ جب بھی کسی بھی حرف پر رکھیں گے، پنسل رکھیں گے تو بچے کہیں گے رواں کہیں گے، جوڑ یا جوڑ رواں نہیں کریں گے، صرف رواں کریں گے۔ جیسے کسی بچے سے پوچھو بچوں پڑھو اس کو، بچہ پڑھے گا ذ، پھر کسی اور حرف پر رکھیں پڑھو بچوں، پڑھے گا ف، پڑھو بچوں پڑھو ا، پڑھو بچوں ا، ایسے بچے کریں گے کیونکہ آپ نے سمجھا لیا ہے۔ بچوں جب بھی آپ کو کہا جائے کہ پڑھو تو آپ کو صرف جوڑ نہیں صرف رواں کرنی ہے، جوڑ یا جوڑ رواں تبھی کرنی ہے جب بھی آپ کو جوڑ یا جوڑ رواں کے لیے کہا جائے۔ اب یہ یہاں سے با سے لے کر یا تک ہو گیا سب کچھ، جوڑ رواں۔ اب آپ مشق کی طرف چلیں۔ مشق کی بھی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ مشق کو بچوں کو کس طرح پڑھایا ہے۔ بچوں کو آپ کہیں گے بچوں میں یہاں جوڑ کروں، آپ جو کہے رواں کرنا ہے۔ مشق میں یہ ترتیب آپ بچوں کو سکھائیں گے کہ بچوں میں نے جوڑ کرنا ہے، آپ نے رواں کرنا ہے۔ بچہ یہ بات سمجھ جائے گا۔ اب اس کی تھوڑی ترتیب کر لیتے ہیں، کر کے دیکھتے ہیں، آپ پڑھا کر دیکھیں کہ بچے صحیح کر رہے ہیں، آپ جوڑ کریں۔ جیسے حمزہ زبر بچے کریں گے ا، خ زبر بچے کہیں گے خ، پھر ان کو ملائیں۔ ایک حرف کو 3-4 دفعہ جو ہے نا آپ نے جوڑ کرانا۔ جب آپ جوڑ کرائیں گے ایک حرف کو 3 مرتبہ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس سے جو ہے بچوں کی مشق ٹائٹ ہو جائے گی، یعنی تلفظ نکالنا بچوں کو صحیح آ جائے گا۔ تو اس کے بعد آگے جب ساری مشق پڑھائیں، جتنا آپ کو پکا یقین ہو کہ یہ بچے جو ہے نا یہ مشق مکمل ساری یاد کر لیں گے تو آپ اس کو یہ مشق پڑھا لیں، ساری مشق جو ہے اس کو جوڑ کر کے پھر ملائیں۔ لیکن ایک حرف کو جوڑ کرانا ہے، 3-4 دفعہ جوڑ کریں، پھر دوسرے حرف کا 3 دفعہ جوڑ کرائیں، پھر ان کو 3 دفعہ دونوں کو مل رہے ہیں کہ بچوں ملاؤ، وہ بچے ملائیں گے۔ پھر تیسرے حرف کا جو ہے نا آپ نے جوڑ کرنا ہے، وہ بھی 3 مرتبہ، کیونکہ یہ ذال نرم حرف ہے، اس میں بچے اکثر کسی کی زبان جو ہے نہیں وزنی ہوتی ہے۔ وزنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان اس کی جو ہے نا اس کی مشق کی یعنی اس کے نکلنے والی جگہ پر زبان نہیں آ سکتی۔ جب آپ بار بار دہرائیں گے اسی حرف کے جوڑ کو یا اسی حرف کو بار بار دہرا کے ان کو کہلوائیں گے
تو انشاءاللہ جو ہے نا بچے وہ صحیح طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جب آپ نے یہ مشق پڑھا لی ہے، جوڑ بچے ساری مشق پڑھ چکے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے امتحان لینا ہے بچوں کا، کیونکہ یہ ترتیب سیدھی آپ نے پڑھائی ہوگی مشق ساری، تو بچے پڑھ پڑھ کے ساری ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ بچوں پڑھو، تو بچہ نہیں پڑھے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بچے کو ذہن نشین ہو گئے کہ یہاں سے اس کے اس حرف کے بعد اس حرف، یہ حرف آتا ہے، یہ حرف کے بعد یہ حرف آیا ہے، اس کو ذہن میں وہ سبق یاد ہو جاتا ہے، لیکن دیکھ کر وہ سنا نہیں سکتے۔ اس کی ترتیب کیا ہے؟ جب آپ نے مشق پوری کر لی، پڑھا لی، تو ان بچوں کو کہے کہ بچوں آپ نے جب رواں کرنی ہے خود، تو یا اوپر سے نیچے آنا، یا نیچے سے اوپر جانا، یا دائیں سے بائیں جانا، بائیں سے دائیں جانا، اوپر سے نیچے، نیچے اوپر، اسی طرح مشق کو آپ نے صحیح پکا یاد کرنا ہے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب بھی آپ بچوں سے کوئی بھی حرف پوچھیں گے، جیسے یہ حرف ہے، کسی بچے سے کہیں گے بچوں پڑھو، پڑھے گا حشرہ، یہاں رکھ کر بچوں پڑھو، پڑھے گا بچہ اجل، پڑھو بچوں تارک، پڑھو بچوں امر۔ اسی طرح بچے آپ کو صحیح سبق یاد کر کے سنائیں گے۔ لیکن آپ نے صرف سیدھی مشق پڑھائی تو بچوں کو یاد ہو جائے گی، جسے رٹا کہتے ہیں، جسے اس کو رٹا لگ جائے گا، وہ آپ کو سبق صحیح نہیں سنائیں گے۔ اگر آپ کسی بچے سے پوچھیں گے بچوں یہ پڑھو، تو اس کو نہیں پڑھنا آئے گا، کیونکہ اس کا رٹا لگا ہوا ہے، وہ سیدھا آپ کو پڑھ کے سنائے گا۔ آپ کہیں سے بھی پوچھیں گے اس کو نہیں پڑھنا آئے گا۔ تو یہ ترتیب یہ بہترین ہے کہ آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے، بچوں یہ مشق اوپر نیچے دائیں بائیں بائیں دائیں پڑھنی ہے، تاکہ آپ کو سبق صحیح یاد ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ اگر کوئی اور امتحان لیں یا یہاں مشق پڑھائیں، جیسے یہاں پڑھا بچوں پڑھو اخذ، آپ یہاں سوال کر سکتے ہیں بچوں یہ خا کون سا حرف ہے، ذال کون سا حرف ہے۔ بچوں کو پچھلا سبق یاد ہوگا تو آپ کو بتائیں گے کہ خا جو موٹا حرف ہے اور ذال جو ہے نرم حرف ہے۔ یہ آپ کا سبق مکمل ہو گیا۔ بچوں کو کہیں گے بچوں کل سبق نیا ہوگا۔